بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عزازیل حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، مگر اس کی عبادت گزاری فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے اس کا نام ابلیس پڑا، جس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اس دن سے آج تک ابلیس آدم علیہ السلام اور بنی آدم کا دشمن ہے۔ وہ اور اس کی اولاد انسانوں کے ساتھ دشمنی نبھانے میں مصروف ہے۔ اللہ کے بندوں کو راہ سے بھٹکانا اور اللہ کا نافرمان بنانا ان کا مشن ہے۔ لیکن اس کی اولاد میں سے ایک جن مسلمان ہو گیا تھا۔ اب میں جس حدیث کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ عقیلی کتاب الضعفاء امام ابو نعیم بہقی دلائل النبوہ میں سے لی گئی ہے۔ ناظرین، ابلیس کے پڑپوتے نے دین اسلام کو کس طرح قبول کیا اور کس نبی کے دور میں قبول کیا، اس کی عمر کتنی تھی اور وہ قبول اسلام سے پہلے کیا کرتا تھا، ان سارے سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس حدیث کے ذریعے ملیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 باپوں کا فاصلہ ہے، تجھ پر کتنا زمانہ طے ہو چکا ہے؟ اس نے کہا، میری دنیا کی زندگی صرف تھوڑی سی ہی باقی ہے۔ جس رات آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس وقت میں چند سال کا بچہ تھا، بات سمجھ لیتا تھا، ٹیلوں کو پھلانگتا اور کھانا خراب کرنے اور قطع رحمی کا حکم دیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدائی اور قطع رحمی کرنے والے بوڑھے اور سستی و کاہلی کرنے والے جوان کا کام بہت برا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی مسجد میں ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوتا تو میں ہمیشہ ان کو اپنی قوم کو دعوت دینے پر سخت سست کہا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی رو پڑتے اور مجھے بھی رلا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تیری بات مان لوں تو یقیناً شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قابیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے سعادت مند بیٹے حابیل کا قتل کرنے میں شریک تھے۔ کیا آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری توبہ پہنچا دیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، تو بھلائی کا ارادہ کر لے اور حسرت و شرمندگی میں پڑنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا تو بھی اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ حامہ کہتے ہیں، میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے حکم دیا۔ میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا اور کہا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے،
پس میں مارے خوشی کے 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کا دور آیا تو میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر جب وہ مسجد میں اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے تو میں ان کو بھی ہمیشہ اپنی قوم کو دعوت دینے پر عتاب کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی قوم کے نہ ماننے پر رونے لگے اور مجھے بھی رلایا۔ پھر میں نے حضرت یعقوب کے دور میں ان کی بھی زیارت کی۔ ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ امانت داری کے عہدے پر فائز رہا۔ پھر میں حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی وادیوں میں ملاقات کرتا رہا ہوں اور اب بھی ان سے ملاقات کرتا رہتا ہوں، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے مجھے تورات شریف سکھائی اور فرمایا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملاقات کرو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ کئی زمانے گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے مجھ سے فرمایا اگر تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رہتی دنیا تک سلامتی ہو، اور اس امانت کے پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلامتی ہو۔ حامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ فرمایا تھا کہ انہوں نے مجھے تورات شریف سکھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر اور سورہ فلق و ناس اور سورہ اخلاص سکھائیں اور ارشاد فرمایا اے حامہ تم اپنی ضرورت ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہمیں حامہ کی خبر نہ ہوئی اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ ابو علی بن اشعث سنن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس جنت میں ہے۔